يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم حسب معمول اپنے جمعۃ المبارک کے اس درس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 119 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے دعوے ایمان رکھنے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سب سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ یہ آیت مقدسہ گزشتہ ادوار میں کچھ اور لوگوں کے لیے تھی، آج ہمارے لیے ہے، اور آنے والے ادوار میں اور لوگوں کے لیے ہوگی۔ فرمایا کہ اے دعوے ایمان رکھنے والوں، اے مومنوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا ایمان کا دعویٰ رکھنے والے سچوں کے ساتھ نہیں ہوتے؟ غور طلب بات ہے۔ مومن سچوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر دعوے ایمان رکھنے والا مومن نہیں ہوتا، ورنہ اسے یہ نہ کہا جاتا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مومن تو ہوتے ہی سچوں کے ساتھ ہیں، لیکن مومن ہونے کا ہر دعوے دار سچوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ اے دعوے ایمان رکھنے والو، اللہ سے ڈرو،
مومن تو ہوتے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو نہیں ڈر رہے انہیں فرمایا جا رہا ہے، جو محض ایمان کا دعویٰ رکھ کے بیٹھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے محض دعوے ایمان رکھنے والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوستان محترم، سب سے پہلا نقطہ جو اس آیہ مقدسہ سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں فرد بلا جماعت کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں فرد بلا جماعت کا کوئی تصور نہیں، اس لیے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون تھے جن سے یہ پہلا خطاب ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ سچے لوگ تھے، صادقین تھے۔ ان لوگوں سے جو ایمان کے کمزور تھے، جن کے دلوں میں نفاق کا روگ تھا، ان سے کہا جا رہا ہے اے دعوی ایمان رکھنے والوں، ان کے ساتھ ہو جاؤ جن کا ایمان پختہ ہے، جن کا ایمان غیر متزلزل ہے، جن کا ایمان حقیقی ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین کون ہوتے ہیں؟ جو نیت کے بھی سچے ہوں، قول کے بھی سچے ہوں، عمل کے بھی سچے ہوں۔ یہ تینوں صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت میں پائی جاتی تھی، اس لیے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلا نقطہ جو سامنے آیا وہ یہ کہ اسلام میں فرد بلا جماعت کا کوئی تصور نہیں، ہر حال میں جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے۔ اور جماعت وہ شے ہے جس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ جماعت وہ شے ہے جس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو اپنا آپ دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے۔ اسلام کوئی کتابی شے نہیں، اسلام ایک فلسفے کا عملی مظاہرہ ہے جو ایک جماعت کی شکل میں ہوتا ہے۔ وہ جماعت جو کچھ کرتی ہے وہی اسلام ہوتا ہے۔ تو جماعت ایک ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلے تو کسی فرد کو اس سے الگ رہنے کی اجازت نہیں، اور نمبر 2، جماعت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ اسلام نظر آئے گا تو جماعت کی شکل میں نظر آئے گا، اس کے بغیر نظر نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بے شمار لوگ اسلام تو قبول کر لیں لیکن انفرادی طور پہ رہنا شروع کر دیں، وہ اسلام نہیں ہوگا۔ ان کا فردن الگ ہو جانا ہی اس بات کی علامت ہوگا کہ ان کا دین اسلام نہیں۔ اہل ایمان کا تقسیم ہو جانا
متفرق ہو جانا، منقسم ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگ اہل ایمان نہیں۔ انہیں بہر طور ایک جماعت بن کر رہنے کا حکم دیا گیا تھا، انہیں بتایا گیا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یاد رکھیں، اسلام کو اپنا آپ دکھانے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے، اور ایک ہی جماعت کی ضرورت ہے، دو جماعتوں کی نہیں، دو سے زیادہ کی نہیں۔ ایک جماعت سے زیادہ جماعتیں اگر یہ دعویٰ کریں کہ وہ اسلام ہیں تو یہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ بھئی اسلام کو اپنا آپ دکھانے کے لیے ایک ہی جماعت درکار ہے، دوسری جماعت کی ضرورت ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں، اجازت کہاں سے ملے گی؟ ایک ہی جماعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل فرما دی، جسے ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، یہی صادقین کی جماعت تھی، یہی لوگ صادقین تھے، انہی کے ساتھ جڑ جانے کا حکم تھا۔ ایک ہی جماعت، وہی صادقین تھے۔ تمام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے، دعوے داران ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس جماعت کے ساتھ، صادقین کی جماعت کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ جڑ کے رہو۔ دوسری جماعت کی ضرورت نہیں، ایک ہی جماعت کی ضرورت ہے۔ دوستان محترم، وہ دور گزر گیا جس دور کے لوگوں کو اللہ پاک نے صادقین فرمایا تھا۔ آج ہمارا دور ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے صادقین کے ساتھ جڑ کر رہنے کی۔ آج کے دور کے لوگوں کو بھی ضرورت ہے صادقین کے ساتھ جڑ کر رہنے کی، کیونکہ ہم سب دعوی ایمان رکھتے ہیں۔ آج ہمیں مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، اے ایمان کا دعوی رکھنے والو، اے 1.5-2 ارب ایمان کا دعوی رکھنے والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ 1.5-2 ارب مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا 1.5-2 ارب مسلمان سچوں کے ساتھ نہیں ہیں؟ ہر شخص بلبلا اٹھے گا کہ مجھے کیوں کہا جا رہا ہے، مجھے کیوں مخاطب کیا جا رہا ہے، میں تو سچا ہوں، سچوں کے ساتھ ہوں۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، برا منانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے تو انہیں فرما دیا تھا جو نبی کی صحبت میں بیٹھے تھے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تم کس باغ کی مولی ہو؟ برا نہ مناؤ، غور کرو، سوچو تم سچوں کے ساتھ ہو یا نہیں۔ ہمیں بھی سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے،
ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں یا نہیں، اور سچوں کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل فرما دی تھی، اسے ہی اول مخاطب کیا گیا کہ وہ سچوں کی جماعت ہے، انہی سچوں کے ساتھ سب کو جڑ کے رہنا تھا۔ نہ جانے کب، نہ جانے کیسے، نہ جانے کیوں، وہ ایک جماعت اپنا وجود کھو بیٹھی۔ بڑا ظلم ہوا، جس شخص نے بھی کیا بڑا ظلم کیا کہ امت مسلمہ صادقین کی جماعت اپنا وجود کھو بیٹھی۔ اور کیا ہوا؟ فرقے وجود میں آ گئے، جماعتیں وجود میں آ گئیں۔ جو جماعت وجود کھو بیٹھی وہ صادقین کی جماعت تھی۔ جو فرقے وجود میں آئے، جو جماعتیں وجود میں آئیں، ان کے بارے میں نہیں فرمایا گیا کہ وہ صادقین کی جماعتیں، ان کے بارے میں تو وعید آئی، انہیں تو ڈر سنایا گیا، جہنم کا عذاب سنایا گیا انہیں کہ تم نے یہ کیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل کردہ جماعت کو، صادقین کی جماعت کو، امت مسلمہ کی جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تقسیم کر دیا۔ ایسا تقسیم کیا کہ امت مسلمہ کا محض نام رہ گیا، وجود ختم ہو گیا۔ بے شمار جماعتیں وجود میں آ گئیں، اور آج ہم جس دور میں بیٹھے ہیں، نہیں معلوم پڑ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اللہ نے حق کی راہ سجھا دی، ہم اس پہ چل پڑے۔ ہم نے اسی صادقین کی جماعت، اللہ کے رسول کی قائم کردہ تشکیل کردہ جماعت امت مسلمہ کو، جس کا محض نام باقی رہ گیا تھا، اسے بحال، فعال اور منظم کرنے کا تہیہ کیا۔ اگر اسی جماعت کو ہم نے بحال، فعال اور منظم کرنے کا ارادہ کیا ہے تو پھر امت مسلمہ ہی صادقین کی جماعت ہے۔ پھر آج ہر کلمہ گو کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ امت مسلمہ کے ساتھ جڑ جاؤ، صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کسی کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، حق یہی ہے، چونکہ ہم نے اسی جماعت کو بحال، فعال اور منظم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو وہ جماعت صادقین کی جماعت تھی۔ صادقین کے ساتھ جڑنے کا حکم قرآن میں موجود ہے، آج ہم نے تلاوت کی اس کی۔ دوستان محترم، امت مسلمہ کی تشکیل نو اسی صادقین کی جماعت کی بحالی ہے، فعالی ہے۔ آج بے شمار جماعتیں
اس وقت نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں کسی جماعت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی عداوت نہیں، کسی جماعت کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہمارا۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ کسی کی سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہ سمجھ میں آئے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ امت مسلمہ وہ جماعت ہے جس نے اس روئے زمین کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کیا۔ آج اللہ کا دین غالب نہیں ہے تو آج اللہ کے دین کو پھر غلبے کی ضرورت ہے، تو لا محالہ وہ نہیں تو ویسی ہی جماعت ہونی چاہیے۔ ایک جماعت، امت مسلمہ، صادقین کی جماعت، جن کی نیت میں، جن کے قول میں، جن کے عمل میں کھوٹ نہ ہو، ایسے لوگوں کی جماعت۔ وہی جماعت پھر سے اللہ کے دین کو غالب کر سکتی ہے۔ اسی لیے ہم نے امت مسلمہ کی تشکیل نو کا آغاز کیا۔ آج ہماری دعوت لوگوں تک پہنچ رہی ہے، لوگ ہماری دعوت پر کان نہیں دھر رہے۔ لیکن یہ بات پلے باندھ لیں کہ ہمیں اپنی اس دعوت پر کامل اطمینان ہے۔ ہمیں اپنی دعوت پر کامل اطمینان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعوت اتنی شاندار، اتنی جاندار، اتنی توانا اور حق پر مبنی ہے کہ یہ خود نتیجہ خیزی کی ضمانت دیتی ہے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ دعوت بذات خود نتیجہ خیزی کی ضمانت دیتی ہے کہ اس دعوت کے نتیجے میں انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، نظام بدلے گا، اللہ کا دین غالب ہوگا۔ یہ اس دعوت کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ لوگ تو ہماری بات سن نہیں رہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ یاد رکھیں، بے شک فی الحال لوگ ہماری بات نہیں سن رہے، لیکن لوگ ہماری بات سنیں گے، لوگ ہماری بات سنیں گے۔ یہ دعوت خود اپنے آپ کو منوائے گی، لوگ آئیں گے اور یہ دعوت قبول کریں گے، اور وہ جماعت بحال، فعال اور منظم ہوگی جسے ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، جسے صادقین کہا گیا۔ وہ منظم ہوگی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب آئیں گے لوگ؟ تو یاد رکھیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہمیں
کوئی جلدی نہیں، جب میرا اللہ چاہے گا تب ہوگا ضرور، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ جلد بازیاں کر کے لوگوں نے دیکھ لیا، کچھ نتیجہ نہیں نکلا، ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہم یہ دعوت پیش کرتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیں، یہ وہ دعوت ہے، اس کے اندر اتنی توانائی ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ جیسے جیسے یہ دعوت عام ہوگی، لوگ کھچے چلے آئیں گے۔ اور میں نے کیوں کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں؟ اس لیے کہ ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس سے اسلام کو شکست ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام کلمہ گو جو آج بے شمار جماعتوں اور فرقوں میں تقسیم ہیں، وہ سب کے سب اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اور صادقین کے ساتھ ہو جائیں، امت مسلمہ بن جائیں۔ یاد رکھیں، ہماری دعوت وہ واحد دعوت ہے جو ہر کلمہ گو کے لیے قابل قبول ہے۔ اگر آج تک اس نے قبول نہیں کیا تو یہ الگ بات ہے، دعوت فی نفس ہی قابل قبول ہے، اور یہی بات ہے، یہی اس کے نتیجہ خیز ہونے کی ضمانت ہے۔ آپ دیکھیں گے، بہت جلد دیکھیں گے، ان تمام جماعتوں کے عہدیداران اور وابستگان کشاں کشاں امت مسلمہ کی طرف آئیں گے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف وغیرہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کے عہدیداران، وابستگان، جماعت اسلامی کے عہدیداران، وابستگان، منہاج القرآن کے عہدیداران، وابستگان، تحریک لبیک کے عہدیداران، وابستگان، تبلیغی جماعت کے عہدیداران، وابستگان، دعوت اسلامی کے عہدیداران، وابستگان، سب آپ کو امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پہ نظر آئے گے۔ اس لیے نظر آئیں گے کہ ان سب کا سفر جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہ مقام امت مسلمہ ہے۔ یہ سب سفر میں ہیں، یہ سب تلاش حق کے سفر میں ہیں۔ جیسے جیسے ہماری دعوت ان تک پہنچے گی، یہ اپنے مقام پر آ کر قیام کریں گے، اور جب یہ سب اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ آئیں گے، صادقین کے ساتھ ہو جائیں گے، ایک جماعت بن جائیں گے، پھر اللہ کے دین کو غلبے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر ہم وہ قدم اٹھائیں گے، پھر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اقدام ہوگا۔ ہم کیوں اتنا انتظار کریں گے؟ کیوں اس بات کو دیکھتے رہیں گے؟ دوستان محترم، یاد رکھیں، آج جتنی جماعتیں موجود ہیں جن کا میں نے ذکر بھی کیا، جب ان کو شکست ہوتی ہے، اگر یہ اپنے آپ کو اسلام سمجھتی ہیں تو ان کے ہاتھوں اسلام کو بار بار شکست ہوتی ہے۔ اسلامی اگر یہ سمجھتی ہے
کہ اسلام جماعت اسلامی سے ہے، تو جماعت اسلامی کو بار بار شکست کا ہونا کیا اسلام کو شکست کا ہونا نہیں ہے؟ کیا دیگر جماعتوں کا شکست کھانا بار بار کیا پھر یہ اسلام کا شکست کھانا نہیں ہے؟ لیکن یاد رکھیں ان جماعتوں میں سے کوئی جماعت اسلام نہیں ہے۔ دعویٰ کرتے رہیں اسلام نہیں ہے، حالانکہ اسلام ایک جماعت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جماعت جو واقعتاً اسلام ہے، جب وہ معرکہ لڑے تو سرخرو ہو، جب وہ میدان میں اترے تو کامیاب ہو۔ اس لیے ہم ایسا کوئی معرکہ نہیں لڑنا چاہتے جس میں شکست یقینی ہو۔ ہم صرف اور صرف ایک معرکہ لڑیں گے جس میں فتح یقینی ہوگی، اور وہ معرکہ تب لڑیں گے جب یہ سب آ جائیں گے، اور یہ آئیں گے میری وجہ سے نہیں، میری دعوت کی وجہ سے۔ وہ دعوت اتنی پرکشش ہے، اتنی اٹریکٹیو ہے، اتنی توانا ہے کہ یہ بچ نہیں سکتے اگر ان کے دلوں کے اندر ایمان کی رتی ہے تو انہیں قبول کرنا ہوگا، اور یہ آئیں گے، سب آئیں گے، کوئی چارہ نہیں ان کے پاس۔ یہ روز روز کی ان کی شکستیں انہیں شکست خوردہ بنا رہی ہیں، ذہن شکست خوردہ ہو چکے ہیں، نوجوان نسل ان سے بیزار ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ لوگ کہیں اسلام شکست کھا گیا۔ ان کے اپنے ہاں ان کی جماعتیں اسلام ہی ہیں، لیکن انہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ان کی شکست در حقیقت اسلام کی شکست ہے۔ اللہ کا خوف کریں، اپنے مفادات کی خاطر اسلام کو شکست خوردہ بنا رہے ہو۔ طاقت نہیں ہے لڑنے کی تو مت لڑو، اگر لڑنے کے لیے میدان میں اترے ہو تو پھر کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ اور ان جماعتوں میں سے کسی کا کامیاب ہو جانا اسلام کی کامیابی نہیں ہوگی، یہ بھی بتا دو، یہ اس جماعت کی کامیابی ہوگی۔ کیوں؟ باقی کوئی جماعت ان کی کامیابی کو تسلیم نہیں کرے گی۔ بالفرض میں ایک بات کرتا ہوں، آج ایک جماعت وجود میں آتی ہے اور کل الیکشن ہوتے ہیں، وہ الیکشن میں جیت جاتی ہے، اپنے طور پہ وہ غالب آ جاتی ہے، دیگر جماعتیں آگ بگولا ہو جائیں گی کہ ہمیں 100 سال ہو گیا جد و جہد کرتے ہوئے، یہ کل آئے ہیں اور آج کامیاب ہو گئے۔ وہ کبھی انہیں نہیں تسلیم کریں گے، اور کوئی جماعت بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ نمبر 2، جس فرقے کی جماعت کامیاب ہوگی دوسرے فرقے والا اسے قبول نہیں کرے گا، اور اس کے اندر اتنا سکوپ ہے نہیں کہ دوسرے فرقے بھی اس میں سما سکے۔ یہ اعزاز فقط امت مسلمہ کو حاصل ہے کہ اس کے اندر سب سما سکتے ہیں، اور جب سب سما جائیں گے تب یہ اقدام کرے گی، پھر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ سب اس کی چھتری کے نیچے ہوں گے، پھر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔
پھر اس لیے بھی اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ غلبہ اس جماعت کا نہیں ہوگا، اللہ کے دین کا ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا۔ تو دوستان محترم، اطمینان رکھیں، تسلی رکھیں، پرعزم رہیں۔ عزم میں نے بتا دیا آپ کو کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، لیکن جب تک یہ سب وحدت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، ایک جماعت بننے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، اس وقت تک نہ تو اللہ کا دین غالب آ سکتا ہے، نہ ہم ایسی کوئی کاوش کریں گے۔ لہذا یہ بات ان سب بھائیوں تک پہنچائیں، ان سب کو سمجھائیں کہ کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ہم ایک ہو جائیں، کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے اندر وحدت ہو۔ آؤ اس تفرقے کو چھوڑ دو، پارٹی بازی کو چھوڑ دو، ایک ہو جاؤ، غالب آ جاؤ گے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دعوت اتنی جاندار ہے، اتنی توانا ہے کہ جس دل پر آپ دستک دیں گے اس پہ اثر کرے گی۔ ابھی تو ہماری دعوت 1% لوگوں تک بھی نہیں پہنچی، آپ اس دعوت کو ذرا نکلنے تو دیں، دیکھیں پھر اس کی قبولیت عامہ، دیکھیں اس کی، انشاءاللہ العزیز یہ دعوت قبولیت حاصل کرے گی عوام کے اندر۔ تمام مسلمان ہونے کے دعوے دار، مومن ہونے کے دعوے دار اس دعوت کو قبول کریں گے، بھائی بھائی بنیں گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں گے، وحدت قائم کرنے والے بنیں گے۔ اور جب یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پھر منزل 2 قدم ہے، پھر منزل دور نہیں۔ اصل کام یہ کرنے کا ہے کہ دعوت کو ان سب تک پہنچائیں، ان سے پوچھ لیں اس سے اچھا لائے عمل کسی کے پاس ہے؟ ہو نہیں سکتا، ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے تو میں نے دعوے کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ ہمارے پاس وہ دعوت ہے جو ہمیں خود اپنی نتیجہ خیزی کی ضمانت دیتی ہے۔ ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ دعوت عطا فرمائی، ہمیں یہ دین عطا فرمایا، ہمیں یہ جدوجہد عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق کو اس دعوت کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اپنے دین کا غلبہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر
اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔